لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا نبینا شفیعنا طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجه وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقال الله تعالى في كتابه المبين قوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. سب سے پہلے آپ تمام بہنوں کو میں اپنا سلام پیش کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار کے آگے ہاتھ بلند کر کے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اتنی مہلت تو ہمیں دے دے کہ کل ہم اپنے امام حسین کا چہلم بنا سکیں. ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کل کی صبح ہم دیکھ بھی پائیں گے یا نہیں. ہر وقت یہ دعا کرنا چاہیے کہ زندگی کا جو بخیر ہو، جو آخری وقت آئے وہ خیر سے آئے. چہلم بھی آ گیا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ اگلے برس کس کی زندگی ہوگی، کون ہوگا، کون پرسہ دے سکے گا، کون اس دنیا میں ہوگا یا نہیں ہوگا. اس لیے اس وقت کو غنیمت جانیے، اس وقت کو اپنے لیے نعمت سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ کو یہ توفیق عنایت کی کہ آپ اس کے لخت جگر جس کے لیے کائنات کو خلق کیا گیا، رسول کے نواسے کے چہلم پر اس کی ماں فاطمۃ الزہرا کو پرسہ دینے آئے ہیں. اور یہ پرسہ صرف فاطمۃ الزہرا کو نہیں ہے، یہ پرسہ زینب کبریٰ کو بھی ہے. اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی بچی ہے جسے کہا جاتا ہے سکینہ بنت الحسین کو بھی پرسہ دیا جاتا ہے. اور ان سب کا پرسہ ہم اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کو پیش کرتے ہیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجه. اس عشرے میں میری جو تقریر کا موضوع رہا وہ رہا کہ قرآن ہدایت فراہم کرتا ہے، قرآن ہدایت دیتا ہے مومنین کو، قرآن ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو جن کے دل نور کو قبول کرنا چاہتے ہیں. ہم میں سے سب لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا نور ہمارے دل میں ہر روز آتا رہے. ایک مرتبہ حضرت یحییٰ کے پاس شیطان آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت یحییٰ میں نے اب تک تمہیں گمراہ نہیں کیا. تو حضرت یحییٰ نے کہا کہ تو نے مجھے اب تک کیوں نہیں گمراہ کیا؟ تو کہا ایسا کوئی موقع ہی نہیں ملا کہ آپ کو گمراہ کر سکوں، مگر مجھے آپ کی ایک عادت بہت پسند ہے. اور پھر مسکرانے لگا. حضرت یحییٰ نے کہا کہ میری کون سی عادت تجھے بہت پسند ہے؟ کہا جب آپ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو بہت پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں. تو کہا اس سے تجھے کیا فائدہ؟ تو کہا جب آپ پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں تو عبادت کرنے میں سستی محسوس کرتے ہیں. بس میں اسی لمحے کو تلاش کر رہا ہوتا ہوں کہ جب کوئی انسان
اپنی زندگی میں دنیا کو اتنا ڈال لیتا ہے کہ شیطان اس کے برابر برابر میں محصور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے برابر میں رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ شیطان کو ایک چھوٹا سا لمحہ چاہیے جب وہ یحییٰ جیسے پیغمبر کو زیادہ کھانا کھلا کر ان کی عبادت کو روک سکتا ہے، تو ہم لوگ کتنے گنہگار ہیں۔ ہر روز ہم سے کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، ہماری چھوٹی چھوٹی سی خامیوں کو شیطان دیکھ رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ سے دور ہوتے چلے جائیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ہمیں گمراہ کر سکے۔ پروردگار قرآن میں کہتا ہے میں متقین کو ہدایت دوں گا۔ آج میں اپنے موضوع کو کمپلیٹ کر دوں گی کیونکہ کل صرف مصائب ہوتے ہیں۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو تکبر کرتا ہے پروردگار عالم اس کے اندر ہدایت کے نور کو شامل نہیں کرتا، لیکن پھر اس کے بعد ہم نے تکبر کو ختم کرنے کے علاج کے اوپر بھی بات کی تھی اور کہا تھا کہ جو اپنے باطن کو پیور کر لیتا ہے، پاک کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ہدایت کے نور کو داخل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور ساتھ میں کہا کہ جو شخص اون سوتی کے کپڑے پہنتا ہے پروردگار عالم اس کے اس پہناوے کو اتنا پسند کرتا ہے کیونکہ اس کپڑے سے اس کی غربت، اس کا نیچا پن، اس کے اندر احساس غربت کو اس طرح سے محسوس کرتا ہے کہ پروردگار کہتا ہے کہ میں اس کے دل میں ہدایت کے نور کو پیدا کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد آخری چیز جو رب کائنات کہتا ہے کہ جو خوش اخلاقی اور مہمان نوازی رکھتا ہے، جو بھی مومن اپنے دل میں خوش اخلاقی اور مہمان نوازی رکھتا ہے پروردگار عالم ہر روز اس کے دل میں ہدایت کے نور کو روشن کرتا رہتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو میں نے سوال کیا، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا عابد کہتا تھا، عبادت گزار کہتا تھا۔ ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ ہیں جو اپنی نمازوں پہ، اپنے روزوں پر، اپنی خیرات پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو امام کے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود تھے۔ امام نے اس سے کہا کہ اے عابد تجھے کس بات پر فخر ہے؟ تو ایسی کون سی چیز کرتا ہے کہ جس پر تجھے اتنا غرور ہے؟ تو اس نے کہا جب سے میں پیدا ہوا ہوں اپنے رب کے سجدے میں گریا کیا کرتا ہوں اور بہت گریا کرتا ہوں۔ تو امام نے کہا کہ کیا تجھے اس بات پر فخر ہے؟ تو اس نے کہا ہاں مجھے فخر ہے کہ میں اپنے رب کی ایسی عبادت کرتا ہوں کہ کوئی ایسی عبادت نہیں کر سکتا۔ میں اپنے رب کے لیے اتنی خیرات کرتا ہوں کہ ایسی کوئی خیرات کر ہی نہیں سکتا۔ میں اپنے رب کے لیے لوگوں کی اتنی مدد کرتا ہوں، اتنی مدد کرتا ہوں کہ ایسی کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا۔ تو میرے مولا نے کہا کہ جب تو سجدے میں جاتا ہے تو کیا اپنے رب کے لیے گریا کرتا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں جب میں سجدے میں جاتا ہوں اور اپنے رب کے لیے اتنا گریا کرتا ہوں کہ میری آنکھوں سے آنسو نکل کر میرے چہرے پر پھیل جاتے ہیں، یعنی اتنے آنسو نکالتا ہوں۔ میرے مولا نے مسکرا کر کہا تو اس سب چیزوں پہ فخر کرتا ہے؟ کہا ہاں مجھے اس پہ غرور ہے، میں فخر کرتا ہوں۔ تو کہا کاش کہ تو اپنی عبادت کی جگہ بے نمازی ہوتا، کاش تو خیرات کرنے کے لائق نہ ہوتا، کاش تو سجدے میں جا کر گریا نہ کر سکتا ہوتا، کیونکہ اگر صرف تو مسکرا رہا ہوتا اور تیرے اندر غرور نہ ہوتا تو پروردگار کو تیرا مسکرانا پسند ہے۔ خدا کیا سکھا رہا ہے؟ کبھی اپنی نماز پر غرور مت کرو، کبھی اپنے عہدے پر غرور مت کرو، کبھی کسی کو خیرات دے کر اس بات کو اندر ہی اندر محسوس نہ کرو کہ میں نے اس پر احسان کر دیا ہے۔ کبھی اپنے رب کے سامنے کسی کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال نہ کرو کہ سننے والا یہ محسوس کرے کہ وہ آپ سے کم درجے پر ہے اور آپ محسوس کریں کہ آپ اونچے درجے پر ہیں۔ جب تک اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ عبادت آپ نہیں کریں گے، چاہے ایک تسبیح اللہ اکبر ہی کی کیوں نہ ہو۔ بہت سے لوگ ہیں فخریہ انداز میں تسبیح گھماتے ہیں، خدا کو ایسی تسبیح پسند نہیں ہے۔ خدا کہتا ہے چھپ کر حجرے میں بیٹھ کر
تنہائی میں بیٹھ کر میری عبادت کر، تنہائی میں بیٹھ کر مجھ پر گریا کر، تنہائی میں بیٹھ کر مجھ سے باتیں کر۔ یہ قرآن باتیں کرتا ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر اس قرآن کو کھولیے۔ آپ کے دل میں اگر کوئی سوال ہے، آنکھیں بند کریں، اس سوال کو اپنے ذہن میں لائیں، قرآن کو کھولیں، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے اندر آپ کے سوال کا جواب دے دے گا۔ لیکن کیا چاہیے؟ حضور قلب، اللہ کی طرف ایسی رغبت کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے، نہ کہ اپنی تسبیح، اپنی عبادات، اپنی خیرات سے اپنے دل کو آپ ایسا محسوس کریں کہ آپ دنیا میں کوئی بہت ہی اونچی اور معتبر چیز ہیں۔ معتبر صرف اور صرف خدا کی ذات ہے۔ اگر اللہ یہ کہے کہ میں غرور کرتا ہوں تو اسے حق حاصل ہے، لیکن ہم کس بات پہ غرور کرتے ہیں؟ ہماری ایک سانس پر بھی ہمارا اختیار نہیں ہے۔ آج یہ جو بیماری ہماری اس دنیا میں ہے، کوئی دولت مند آدمی پیسے خرچ کرنے کے بعد بھی اس بیماری سے نجات نہیں پا سکتا۔ تو نہ کسی کی دولت کام آئی، نہ کسی کی طاقت کام آئی۔ اتنے بڑے بڑے ملک بیٹھ کر ویکسینیشن تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اب تک کامیاب نہیں ہوئے۔ کیوں نہیں ہوئے؟ کیونکہ خدا کی مدد شامل نہیں ہے۔ دنیا میں ہر لمحے، ہر سانس پر ہمیں اللہ کی مدد درکار ہے۔ جب ہمیں مدد درکار ہے، چاہے وہ کتنے ہی بڑے عہدے پر کیوں نہ ہو، تو وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں متکبر ہوں، میں غرور کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہوں؟ ہم ہر لمحے محتاج ہیں رب کائنات کے۔ تو ہر لمحے ہمیں یہ محسوس کرنا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں۔ جب تک ہمارے دل میں یہ غلامی کا احساس نہیں آئے گا، رب کائنات قرآن کے ہدایت کے نور سے ہمارے دل کو منور نہیں کرے گا۔ اور محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا حارثہ۔ حارثہ رسول خدا کی خدمت میں آیا تو رسول خدا نے کہا کہ اے حارثہ، تمہارے لیے ایک اچھے انسان کی کیا دلیل ہے؟ ہر چیز کی ایک دلیل ہوتی ہے، تمہارے نزدیک کیا دلیل ہے؟ تو اس نے کہا کہ جو نیک کام کرتا ہے، جس کے دل میں ہمیشہ نیک خیال آتا ہے، وہی سچا مومن ہے اور اسی کو حق کی دلیل کہی جاتی ہے۔ تو رسول خدا نے کہا کہ کیا تیرے دل میں ایسے خیال آتے ہیں؟ تو کہا ہر روز جب میں صبح اٹھتا ہوں تو میرے نزدیک، میرے دل میں صرف اور صرف خدا سے محبت کا خیال آتا ہے۔ تو کہا لیکن میں تیرے چہرے پر ایک خوف دیکھ رہا ہوں، ایک فکر دیکھ رہا ہوں۔ تو کہا میرا دل تو خدا کی طرف مائل ہے، لیکن یہ جو میری آنکھیں ہیں نا، ہر وقت مجھے گناہ کی طرف راغب کرتی ہیں۔ رسول خدا سے کہنے لگا یا رسول اللہ، میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہتا ہوں کہ میری ان آنکھوں کی روشنی اللہ سے کہیں کہ لے لے واپس۔ رسول خدا نے کہا تو آنکھوں کے بغیر تکلیف میں آ جائے گا۔ کہا جتنی بھی تکلیف میں آؤں گا لیکن میں اللہ کے قریب ہو جاؤں گا، نہ میں گناہ کی چیزوں کو دیکھوں گا، نہ ہی میں گناہ کی طرف راغب ہوں گا۔ یہ اس لیے نہیں کہا کہ ہم لوگ ہر روز ہاتھ اٹھا کر کہیں پروردگار تو ہماری آنکھیں لے لے، اگر ہمارے پیر گناہ کی طرف جا رہے ہیں تو ہمارے پیر بھی لے لے، اس لیے نہیں کہا۔ یہ سمجھانے کے لیے کہا کہ دنیا میں اپنے آپ کو ایک اپاہج کی طرح محسوس کرو، ایک اندھے کی طرح خیال کرو، ایک بہرے کی طرح اپنے آپ کو دنیا میں رکھو، اور اپنی زبانوں میں تالے اس طرح سے لگا لو کہ وہ کبھی غیبت نہ کریں۔ اور جب اس طرح سے دنیا میں رہنا شروع کر دو گے تو خود بخود گناہوں سے دور ہو جاؤ گے۔ ہمارے ایک استاد ہیں، وہ ایران میں ایک حوضیہ کو وزٹ کرنے کے لیے گئے، وہ یونیورسٹی تھی وہاں کی، اس کو وزٹ کرنے کے لیے گئے۔ تو جب وہ ریسیپشن پر پہنچے تو وہاں پر ریسیپشن پہ جو ایک آدمی تھا اس نے کہا کہ ایک بچہ آپ کو پورے ہاسٹل کا وزٹ کرا دے گا۔ یہ واقعہ جب انہوں نے ہمیں سنایا تو ہمیں بہت محسوس ہوا کہ اللہ کا ہم کتنا شکر ادا کرنا چاہیے، اتنا شکر ادا نہیں کرتے۔
اب مولانا نے یہ کہا کہ جب وہ کھڑے ہوئے تھے تو ایک لڑکا ان کے پاس آیا اور مولانا نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ وہ ہاتھ ملا لے. اس لڑکے کو نظر نہیں آتا تھا, اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ کس نے ہاتھ ملایا ہے. ریسپشن پہ جو آدمی موجود تھا اس نے کہا کہ یہ بچہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا ہے. تو مولانا نے کہا یہ بچہ دیکھ نہیں سکتا ہے, یہ مجھے پورا ہاسٹل وزٹ کیسے کرائے گا؟ تو کہا نہیں, اسے سارے راستے معلوم ہیں. اب مولانا نے کہا کہ میں اس لڑکے کے ساتھ, اس بچے کے ساتھ ہاسٹل کی وزٹ کے لیے چلنا شروع ہوا. کہنے لگے کہ میں اس سے باتیں کر رہا تھا, سامنے ایک دیوار آ رہی تھی, میں نہیں سمجھتا تھا کہ میں اپنی بات کو پتا کروں, لیکن مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ یہ بچہ اس سے جا کر ٹکرا نہیں جائے. انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ بچہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک زور سے تالی بجاتا تھا, اپنے ہاتھوں سے آواز نکالتا تھا. اب مولانا نے ایک دم اس سے کہا کہ دیوار آ گئی ہے, اور رک گئے وہ. تو اس بچے نے کہا لیکن رکنا تو مجھے چاہیے تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہاں پر دیوار ہے. تو مولانا نے کہا تمہیں کیسے پتا کہ تمہارے یہاں سامنے دیوار آنے والی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب میری آنکھیں مجھے نہ دی تو پروردگار نے میرے سننے کی حس کو بہت تیز کر دیا ہے. جب میں تالی بجاتا ہوں تو مجھے اس ہال کے انوائرمنٹ سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہاں پر کون سی آواز کتنی مدھم اور کتنی تیز ہو رہی ہے. مجھے معلوم چل جاتا ہے کہ اب دیوار آنے والی ہے, اب میدان آنے والا ہے, اب کلاس روم آنے والا ہے. ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک اس بچے کے سامنے ایک اور معلمہ, ایک استاد آئے. تو انہوں نے اس کو سلام کیا, اس بچے نے اس ٹیچر کو سلام کیا. مولانا حیران ہو گئے اور نام لے کے سلام کیا. تو کہا تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ فلانی ٹیچر ہے اور اس کا یہ نام ہے؟ تو کہا اس کی خوشبو سے مجھے پتا چلا, کیونکہ ہر روز یہ یہی خوشبو لگاتی ہے. یعنی سمجھانا میں آپ کو یہ چاہ رہی ہوں کہ پروردگار ہدایت کے نور کو جب دل میں ڈالنا چاہتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پیر ہیں کہ نہیں ہیں, اس کی آنکھیں ہیں کہ نہیں ہیں, اس کے ہاتھ ہیں کہ نہیں ہیں. ہدایت کے نور کے لیے اللہ صرف آپ کے باطن کو پاک دیکھتا ہے. جتنا آپ کا باطن, آپ کا اندر, آپ کی روح پاک ہوتی چلی جائے گی, اللہ تعالی ہدایت کے نور سے منور کرتا چلا جائے گا. اور اگر خدا دنیا میں کسی سے ایک نعمت لے لیتا ہے تو اس نعمت کو کمپنسیشن کرنے کے لیے, اس نعمت کو بڑھانے کے لیے اللہ دوسری بہت ساری نعمتیں اس کو دے دیتا ہے. تو دنیا میں کبھی گریہ نہ کریں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں وہ اللہ سے ہر وقت شکایت کرتے ہیں, ہر وقت اللہ کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں, اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. خدا سے لڑائی نہیں کرتے, خدا سے محبت کرتے ہیں. جتنی زیادہ محبت کرتے چلے جائیں گے, جتنا زیادہ اس کی نعمتوں کا جو اس وقت موجود ہے آپ کے پاس, اس کا شکر ادا کرتے چلے جائیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کی مصیبتوں کو بھی دور کر دے گا اور آپ کے دلوں میں ہدایت کے نور کو بلند سے بلند کرتا چلا جائے گا. بر محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی بھی خود پسندی کو اختیار مت کرو. خود پسندی کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو پسند کرنا, اپنی کسی بھی ادا کو پسند کرنا, چاہے اپنے چہرے کو پسند کرنا, چاہے اپنی آواز کو پسند کرنا, چاہے اپنے گھر کو پسند کرنا, چاہے اپنے اوپر کسی بھی طرح کا غرور کرنا. یعنی کوئی انسان کہے میں بہت خوبصورت ہوں, کسی دوسرے کو دیکھ کر کہے اس کی ناک اچھی نہیں ہے, لیکن وہ اس بیچارے نے اپنے ہاتھ سے تو بنائی نہیں تھی. اگر اس کے ہاتھ میں ہوتا تو وہ بہترین خوبصورت بن جاتا. کسی کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں اس کا قد چھوٹا ہے. یہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ خدا نے اسے بنایا ہے, انسان نے نہیں بنایا, وہ خود بن کر نہیں آیا. یعنی آپ اگر عیب نکال رہے ہیں تو خدا کی بنائی ہوئی نعمت میں عیب نکال رہے ہیں. تو کیا ہماری یہ حیثیت ہے کہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں عیب نکالیں؟ عیب جوئی یہی تھوڑی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں. عیب جوئی یہ بھی ہے کہ ہم خدا کی غیبت کرتے ہیں, اور جو خدا کی غیبت کرے گا پروردگار کہتا ہے میں اس کے دل میں ہدایت کے نور کو روشن نہیں کروں گا.
اور خود پسندی کا جو شکار ہو جاتا ہے، جو اپنے آپ کو ہی بہتر تصور کرنا شروع کر دیتا ہے، بہتر سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ مجھ سے اچھا کوئی نہیں ہے، مجھ سے طاقتور کوئی نہیں ہے، مجھ سے علم میں زیادہ کوئی نہیں ہے، تو پروردگار کہتا ہے کہ میں اسے زوال کی طرف لے آتا ہوں۔ میں آپ کو پندے تاریخ میں سے ایک واقعہ بیان کرتی ہوں۔ ایک بادشاہ کا دور ہے اور ایک جنگ ہو رہی ہے۔ اب جب بادشاہ کا دور ہے اور جنگ ہو رہی ہے تو خادموں نے کہا کہ بادشاہ سلامت دوپہر کا کھانا تیار ہے، آپ کہیں تو پروس دیں، آپ کو سرو کریں، اس کے بعد جنگ کے لیے نکلیں گے۔ وہ بادشاہ اتنا مغرور تھا کہ اس نے کہا کہ سامنے تو صرف 2000 کا لشکر ہے، آدھے ایک گھنٹے میں یہ جنگ ختم ہو جائے گی، اس کے بعد آرام سے ہم کھانا کھائیں گے۔ اور ان لوگوں نے جنگ کی تیاری کی، لشکر کو تیار کیا، کھانا ابھی تیار ہے لیکن کھایا نہیں۔ اٹھ کر جنگ کے لیے جب وہ گھوڑے پر سوار ہوا تو اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، گھوڑے کو دیوانگی کے دورے پڑنا شروع ہو گئے اور وہ گھوڑا بھاگتے بھاگتے جو ان کے دشمن کا لشکر تھا، اکیلا وہ بادشاہ وہاں پہنچ گیا۔ ان لوگوں نے بادشاہ کو پکڑ لیا، قید کر لیا۔ جب یہ خبر بادشاہ کے لشکر کو ملی تو وہ ڈر گئے اور میدان چھوڑ کر چلے گئے۔ اب بادشاہ تنو تنہا ہے، جو یہ سوچ رہا تھا کہ آدھے گھنٹے میں وہ جنگ فتح کر لے گا، اب تنہا رہ گیا ہے۔ اس کے بعد جنہوں نے اس کو پکڑا تھا 3 دن تک جشن مناتے رہے اور اسے ایک نیوالا کھانے کو نہیں دیا۔ اس نے رزق کو کم کر کے اپنی طاقت کو بڑا سمجھا۔ یہ جملہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہم بھی اپنے ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو ہم کھانا تو کھا رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری نظر ہمارے موبائل فون کے اوپر ہوتی ہے۔ خدا کہتا ہے کہ جو لوگ رزق کو کم کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس رزق میں سے برکت نکال دیتا ہے۔ اگر کہیں بھی روزی میں برکت نہیں ہے تو دھیان میں رکھیے گا کہ پروردگار دیکھ رہا ہے آپ کو، کہیں نہ کہیں ہماری ہی کوتاہی ہے۔ اس بادشاہ کو 3 دن تک ایک نیوالا اور ایک گھونٹ پانی نہیں ملا۔ 3 دن کے بعد اس نے دیکھا کہ اس کا ہی ایک غلام اس نئے بادشاہ کے پاس نوکری کر رہا ہے، خادم جو کھانا بناتا تھا۔ اس نے آواز لگائی اور آواز لگانے کے بعد کہا میں 3 دن سے بھوکا ہوں، کچھ مجھے کھانے کو ملے گا؟ تو اس نے کہا ہاں تھوڑا کھانا بچا ہوا ہے، میں تمہارے لیے لے کر آتا ہوں۔ ابھی اس نے کھانا لا کر رکھا تو کہا کیسے کھاؤں گا، کوئی سانی کوئی پلیٹ تو لا کر دو مجھے۔ وہ کہنے لگا میں ابھی پلیٹ لے کر آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو اس بادشاہ سے اتنا زیادہ اللہ اس سے ناراض ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک کتے کو بھیجا، ایک نجس العین کو بھیجا۔ اس نجس العین نے اس پتیلی کے اندر، اس ٹرے کے اندر جو کھانا رکھا ہوا تھا اس میں منہ ڈالنے کی کوشش کی۔ اس نے اس نجس العین کو برا بھلا کہا، وہ نجس العین کو بھگانے کی کوشش کی تو وہ ڈر گیا جانور۔ اس نے جو اس پتیلی کے اندر منہ ڈالا تھا وہ پتیلی اس کے منہ میں پھنس گئی اور وہ پتیلی لے کر وہاں سے چلا گیا۔ اب یہ بادشاہ خود ہی ہنسنے لگا، خود ہی مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ میں نے اپنی طاقت پہ اتنا غرور کیا تھا، خدا کو میرا غرور اتنا ناپسند آیا کہ 3 دن پہلے میرے باورچی خانے میں، میرے کچن میں 1000 لوگوں کا کھانا موجود تھا، اور آج جب 3 دن بعد مجھے ایک نوالا اللہ نے میسر کیا تو وہ بھی خدا نہیں چاہتا تھا میں اپنی زبان پر رکھوں، وہ کتا لے کر چلا گیا۔ سمجھانا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ اگر دل میں کہیں پر بھی چھوٹا سا بھی غرور کا ایک شیطان اگر آ کر بیٹھ گیا ہے کسی بھی وجہ سے تو آپ اسے اپنے دل سے نکال دیں، کیونکہ اگر آپ کو دل سے نکال دیں گے تو پروردگار عالم ہدایت ڈالنا شروع کر دے گا۔ اگر آپ کو اللہ نے خوبصورت بنایا ہے تو جب اپنے چہرے کو شیشے میں دیکھیں تو کہیں پروردگار تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے خوبصورت بنایا، میں اپنی اس خوبصورتی کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھتی ہوں یا سمجھتا ہوں۔ جب آپ کے الفاظ ایسے نکلنا شروع ہو جائیں گے تو قسم ہے خدا کی اللہ ہر روز آپ کے دل میں ہدایت کے نور کو ڈالتا رہے گا۔ پر محمد والے محمد صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اب ہم سب چلتے ہیں مصائب کی منزل پر۔ کوشش کروں گی کہ میں آج طویل مصائب آپ کے سامنے بیان کروں کیونکہ شب چہلم ہے۔
آج بیویوں کو رہائی ملی تھی، آج بیویوں کو کہا گیا تھا کہ انہیں آزاد کیا جاتا ہے۔ بیویوں کے مصائب سے پہلے میں آپ کے سامنے بیان کروں گی کہ دمشق ہی ہے، شام کا ہی ملک ہے، شہر ہے، ایک عیسائی وہاں پر شکار کھیلنے آیا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی دمشق گیا ہوگا تو وہاں پر کافی پہاڑی سلسلے ہیں، بہت زیادہ وہاں پہ جھاڑ ہیں، پودے ہیں، جنگل سا ہے، اور وہاں پر ہرن بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ عیسائی اس جنگل میں گیا اس خیال سے، کیونکہ جب وہ اپنے ملک سے آیا تھا تو اس کے پاس کافی پیسہ تھا، کافی دولت تھی، خرچ کر رہا تھا، ختم ہو گئی، تو اس نے سوچا کہ میں ہرن پکڑ کر بادشاہ کو یعنی یزید کو میں گفٹ کروں گا تو کچھ نہ کچھ مجھے رقم مل جائے گی جس سے میرا گزر بسر ہو جائے گا، بادشاہ خوش ہو جائے گا۔ اس عیسائی نے ایک ہرن کو پکڑا، اس کو رسی سے باندھا اور گھسیٹ گھسیٹ کر لے کر دربار یزید میں جانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جب وہ وہاں سے گزر رہا تھا تو وہ زندان کے پاس سے گزرا۔ وہاں پر اس ہرنی نے اپنے آپ کو مضبوطی سے روک لیا، وہ ہرنی ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ رہی تھی، اور اس عیسائی نے یہ محسوس کیا کہ وہ ہرنی اس وقت ایک فصیح عربی زبان میں ایک آدمی سے بات کر رہی ہے۔ اب اس شخص نے اس ہرنی کو چھوڑا تو دیکھا کہ وہ بھاگتی ہوئی ایک زندان کے دروازے کے پاس گئی، اور وہاں جا کر عربی زبان میں کہا کہ اس شکاری سے کہو کہ مجھے اس پہاڑ کے پیچھے جانے دے، میرے 2 بچے ہیں جو بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، میں انہیں دودھ پلا کر واپس چلی آؤں گی۔ اب یہ عیسائی اس زبان کو سمجھ نہیں رہا ہے، قریب آیا تو دیکھا ایک جلا ہوا امامے پر ایک مرد لیٹا ہوا ہے۔ اس نے کہا اے شخص تم کون ہو؟ یہ ہرن تم سے کیا بات کر رہی ہے؟ میرے مولا سجاد اٹھے اور اٹھ کر کہا اے عیسائی، یہ ہرنی چاہتی ہے کہ یہ اپنے دونوں بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے، میں ضمانت دیتا ہوں کہ یہ ہرنی واپس آ جائے گی۔ اب اس عیسائی کا انٹرسٹ یہ نہیں تھا کہ ہرنی واپس آ جائے، اس نے کہا کہ آپ کون ہیں جو اس جانور کی زبان کو سمجھتے ہیں اور آپ اس کی ضمانت کیسے دے سکتے ہیں؟ کہا میں حجت خدا ہوں۔ کہا کون حجت خدا؟ کہا تم نے سنا ہے تمہاری کتابوں میں لکھا تھا کہ ایک آخری نبی محمد مصطفیٰ آئیں گے، میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ الزہرا کے بیٹے حسین کا بیٹا ہوں۔ اس آدمی نے کہا آپ تو اہل بیت میں سے ہیں، آپ کو یہاں کیوں قید کیا گیا ہے؟ کہا اس کہانی کو تو چھوڑ دے، بس تو اس ہرنی کو جانے دے۔ جانتے ہیں وہ عیسائی ہر دروازے پر جا کر دروازہ پیٹ پیٹ کر یہ کہنے لگا کہ جانتے ہو اے شامیوں، تم لوگوں نے رسول خدا کے نواسے کے بیٹے کو قید کیا ہوا ہے، جانتے ہو وہ اہل بیت ہیں، جانتے ہو وہ سید زادے ہیں، اور تم نے سید زادیوں کو اس حال میں رکھا ہوا ہے۔ جب یہ پھیلنے لگی باتیں، جب یہ شور و غل ہونے لگا تو یزید کے کان پر بھی یہ بات پہنچی، اور تب یزید نے یہ محسوس کیا کہ اب ان لوگوں کو رہائی دے دینی چاہیے۔ اس وقت یزید نے یہ فیصلہ کیا، امام سجاد کو بلایا اور بلا کر کہا کہ ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں۔ میرے مولا نے کہا مجھے آزادی نہیں چاہیے، پہلے میری 3 شرطیں پوری کرو۔ کہا جاتا ہے کہ جو جیت جاتا ہے وہی شرط رکھتا ہے، تو اس بات کا دلیل ہے کہ میرے مولا حسین کربلا میں فتح پائے تھے، میرے مولا حسین جیت گئے تھے۔ تب میرے مولا نے پھوپھی سے پوچھا کہ کیا شرائط ہیں، تو میرے مولا کو میری پھوپھی نے کہا کہ سب سے پہلے ہمارے تبرکات ہمیں واپس دے دیے جائیں، دوسرا ہمارے سر ہمیں واپس دے دیے جائیں، ہمارے سارے شہداء کے سر ہمیں واپس دیے جائیں، اور تیسرا ہمیں 3 دن تک ایک ایسا گھر دیا جائے جہاں بیٹھ کر ہم مجلس عزا کر سکیں۔ یہ مجلس عزا زینب کی مجلس عزا ہے۔ ایک مرتبہ تینوں شرائطیں قبول کر لی گئی، بیویوں کو ایک کمرہ دیا گیا، ایک گھر دیا گیا، ساری بیویاں وہاں پر بیٹھ گئیں۔ سب سے پہلے تبرکات آئے تھے،
سب سے پہلے ایک چادر آئی. چادر کس کی تھی؟ فاطمہ الزہرا کی چادر تھی، آیہ تطہیر کی چادر تھی. جب وہ چادر اندر آئی نا تو زینب کبریٰ کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو کر کہنے لگی لاؤ یہ میری ماں کی چادر ہے، اسے مجھے دے دو. اس کے بعد پیچھے ایک اور تشت میں ایک انگوٹھی آئی. جب مولا کی انگوٹھی اتر نہیں رہی تھی نا تو بجدل نے مولا کی انگلی کو کاٹ دیا تھا. جب میری بیوی نے اس انگوٹھی کو دیکھا، دیکھ کر کہا میرے مولا کی انگوٹھی مجھے دے دے. بجدل نے بڑی بے دردی سے کاٹی تھی انگلی سے. ابھی بیوی گریا کر ہی رہی تھی کہ چھوٹی چھوٹی ننھی بالیاں آئی. اجرکم اللہ، ایک بیوی اٹھی، جناب رباب اٹھی، کہا یہ بالیاں مجھے دے دو. یہ بالیاں پہننے والی نہ رہی. ابھی بیویاں دیکھ ہی رہی تھی کہ ایک مرتبہ ایک چھوٹا سا کرتا آیا. بیوی نے اس کرتے کو ہاتھ میں لیا، سینے سے لگایا، کہا علی اصغر ماں تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. بس بھائی ایک مرتبہ سارے تبرکات آتے چلے گئے، بیوی گریہ کرتی چلی گئی. اب سر آنا شروع ہوئے. سب سے پہلے ایک چھوٹا سا سر آیا. اجرکم اللہ، ایک بیوی کھڑی ہوئی. بیوی نے کہا یہ میرے علی اصغر کا سر ہے، میرے کو واپس کر دو. بیوی نے سر کو اپنے ہاتھ میں لیا، اپنی گود میں رکھا، سر پہ سے خون کو صاف کیا، لبوں کو چوما، گلے سے لگایا اور ایک جملہ کہا اے علی اصغر، کیا معصوم بچوں کو بھی اونٹوں کی طرح نہر کیا جاتا ہے؟ ابھی بیوی گریہ کر ہی رہی تھی کہ ایک اور سر آیا. لیلا تڑپ کر کھڑی ہو گئی، کہا یہ میرے علی اکبر کا سر ہے، اسے مجھے دے دو. جیسے اپنی گود میں لیا، سر پہ اپنا چہرہ رکھا، لبوں کو بوسہ دے کر کہا علی اکبر تیری یاد بہت ستاتی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. پھر ایک مرتبہ پامال لاش آیا، ایک مرتبہ پامال لاش آیا. ایک بیوی اٹھی، قاسم کے سر کو لیا، کہا قاسم جب تم خیمے سے گئے تھے تمہارے چہرے پر گھوڑوں کی ٹانگوں کے نشان نہیں تھے. ابھی بیوی گریہ کر ہی رہی ہے کہ ایک دو ننے سے سر آتے ہیں. ساری بیویاں جناب زینب کی طرف رخ کرتی ہے. جناب زینب اپنا چہرہ پھیر لیتی ہے. جناب فضا آگے بڑھتی ہے، کہتی ہے یہ میری شہزادی زینب کے لخت جگرانہ محمد کے سر ہے، اپنے پاس رکھ لیتی ہے. ابھی بیوی گریہ کر ہی رہی ہے کہ ایک اور سر آتا ہے، لیکن یہ تشت میں نہیں آتا ہے. اسے ایک تھیلے سے نکالتے
बीबियां 3 दिन तक बीबियां गिरिया करती रही, बहन करती रही। मसाए पढ़ने वाला कोई न था। शाम की औरतें जमा होती थी, बस एक बीबी दूसरी बीबी को देखती थी और एक आवाज आती थी, वाहे हुसैना, हाय अली अकबरा, हाय कासिमा, हाय आना मोहम्मद, हाय अली असगरा, हाय अब्बास। बस बीबियां किरिया करती है, 3 दिन तक बीबियां किरिया करती रहती है। अब एक मर्तबा मेरे मौला सज्जाद कहते हैं, बीबियों कल मदीने की तरफ रवाना होंगे, सुबह सब तैयार रहना। अजरकुमिल्लाह, अजरकुमिल्लाह। मेरे मौला सुबह का सूरज नमूदार होता है। मेरे मौला कहते हैं, बीबी ज़ैनब को, फूफी अम्मा सारी बीबियां तैयार हैं। ज़ैनब कहती है, सब बीबियां तैयार हैं, मगर आपकी माँ रबाब नजर नहीं आती है, न जाने सुबह से कहाँ चली गई है। मेरे मौला कहते हैं, मुझे मालूम है मेरी माँ कहाँ मिलेगी। अब चलना शुरू होते हैं, देखते हैं कि जिंदान में एक छोटी सी कब्र पर माँ सकीना से लिपट कर ऐसे रो रही है। बार बार कहती है, सकीना तुम कहती थी ना कि मदीने जाना है, मदीने जा रहे हैं, उठो सकीना, मदीने की तरफ चलो। अरे मेरे मौला और फूफी ने दमना पे रबाब के कंधों को पकड़ा, उन्हें कब्र से हटाया, जबरदस्ती हटाया। रबाब उठ नहीं रही थी, कहा मैं नहीं जाऊंगी मदीने, मेरा सरताज करबला में रह गया, मेरा अली असगर करबला में रह गया, मेरी सकीना जिंदान में, मैं मदीने जाकर क्या करूंगी। मेरे मौला ने कहा, मेरी गैरत गवारा नहीं करती है, मेरी माँ मदीने की तरफ चलो। एक मर्तबा काफिला मदीने की तरफ चलता है। काफिला जब मदीने की तरफ चलता है तो मौला ने अपना एक कासिद मदीने की तरफ भेज दिया है। मेरे मौला के आने की खबर, मेरे मौला के आने की खबर शब्बीर को मिलती है। अब जो भी काफिला आता है, शब्बीर अपने कासिद को कहता है कि अगर तूने देखा कि मेरे मौला आ रहे हैं तो मैं तुझे आजाद कर दूंगा। तो कहा, मौला आपके मौला की निशानी क्या है? कहा, मेरे मौला 28 बरस के जवान है, सीना चौड़ा है, कमर एकदम अकड़कर है, बहुत खूबसूरत जवान है। अब एक मर्तबा जब इमाम सज्जाद मदीने की तरफ रवाना हुए, दूर से काफिला नजर आया तो उस शख्स ने कहा, मौला आका एक काफिला तो आ रहा है, लेकिन आपने कहा था कि 28 साल का जवान है, ये तो कोई बूढ़ा है, सारे बाल सफेद है, कमर झुकी हुई है। आपने कहा था कि बीबियां भी जवान है, सारी बीबियों की कमर झुकी हुई है। आपने कहा था 46 बच्चे करबला गए थे, सिर्फ 10 नजर आते हैं। शब्बीर ने कहा, हुसैन का घर लुट गया, करबला में सब कुछ लुट गया, हुसैन ने अपने घर को लुटा दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन। एक छोटा सा वास्ता, बारे लाहा तुझे वास्ता देते हैं इमाम सज्जाद की गुर्बत का, मेरे मौला की गुर्बत का। मेरे मौला जब बीबियों को लेकर मदीना जा रहे थे
تو میرے مولا چاہتے تھے کہ کوئی اپنا نہ ملے، کوئی ایسا شخص نہ ملے جو انہیں جانتا ہو۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب وہ مولا سے سوال کریں گے کہ دربار یزید میں بیویوں کی چادریں کیوں نہ بچائی، تو میرے مولا سجاد کیا جواب دیں گے؟ میں واسطہ دیتی ہوں میرے مولا کی حرمت کا، پروردگار عالم ہماری اس مجلس عزا کو قبول و مقبول فرما لے۔ بار الہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو ہم سب کو نیک توفیقات عنایت فرما دے۔ پروردگار عالم اپنے قرآن، اپنے کلام کی ہدایت کا نور ہمارے دلوں میں منور فرما دے۔ بار الہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، جہاں جہاں پر جو بیمار ہے، بیماری کربلا کے صدقے میں ان کی بیماری کو دور کر دے۔ ایک بچہ میلان حسن ہے، اس کی صحت یابی کے لیے آپ سب لوگ دل سے دعا کریں کہ پروردگار عالم اس بچے کی جو بھی تکلیف ہے، بیماری کربلا کے صدقے میں، سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھرانے کے صدقے میں پروردگار اس کی بیماری کو دور فرما دے۔ پروردگار عالم جہاں جہاں جو حاجت لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، میری مومنائیں بہنیں، میری مائیں، میری بیٹیاں، پروردگار اس مجلس عزا کے صدقے میں ان کی حاجات کو قبول و مقبول فرما لے۔ پروردگار عالم امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے اور ہمیں ان کے لشکر میں شامل فرما دے۔ ماتم حسین